یہاں سے جو باتیں کہی گئیں، ایک شعر سے انہوں نے پڑھا تھا، میں پڑھ دیتا ہوں لیکن یہ بار بار آپ کو شعر میں یاد دلاتا رہوں گا، ویسے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے، یہاں سے پتہ نہیں 2-3 لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کا دوسرا جو مصرع تھا وہ یہ تھا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سر حساب ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے شہر کو اجاڑا تھا ان کا حساب ہوا ہے۔ یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے نا سر، میں باہر سے کچھ بھی ہوں، آپ مجھے کچھ سمجھیں، لوگ مجھے کچھ سمجھیں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کا، میری طاقت کا، میرے وزن کا مجھے سب پتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کو اپنے وزن کا نہیں پتا، پتا ہے ان کو آج کی اپنی حیثیت کا بھی پتا ہے، اپنے وزن کا بھی ان کو پتا ہے۔ کم از کم تھوڑا اس کا خیال کر لیں۔ یہ جو بستی جنہوں نے اجاڑ ڈالی تھی، جو حساب ہوا ہے، اس حساب کی بدولت ہی آپ اس نہج پہ آئے ہیں۔ میرے تو 2 دوست جو بات وہ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کل کے یونٹ انچارج کے سامنے نہیں بولتے تھے، میرا خیال ہے آپ لوگ اس وقت ایم کیو میں تھے ہی نہیں، شاید جا کے ریکارڈ نکالیں، چیک کروائیں ان دنوں کو، ان ریکارڈز کو۔ ہمارے پاس گن مین نہیں ہوتے تھے، سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس۔ جا کر ان دنوں میں ایم کیو ایم کے لیے کام کرنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا کیا کچھ کیا، کیا قربانیاں دی ہیں۔ آپ یونٹ انچارج کی بات کرتے ہو، جس قائد کو آپ نے چھوڑ دیا ہم اس کے خلاف بولتے تھے، دھڑلے سے بولتے تھے۔ ہماری آپ کا ہم قدر کرتے ہیں، جو دنیا سے لوگ چلے گئے اس کے لیے مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کوئی برابر نہ کہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کسی دن چلیں ہمارے ساتھ، پیپل سیکریٹریٹ چلیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں جو ہمارے شہداء کی گیلری وہاں بنی ہوئی ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں، تاریخ لکھی ہوئی ہے، کون کون کہاں کہاں شہید ہوا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس کس طرح سے ہوا تھا۔ یار آپ ساری باتیں ایسی کر رہے تھے، لگ رہا تھا کہ ہم کسی اور دنیا سے آئے لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ شہر میں کیا ہوا ہے، اس ملک میں کیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج آپ ہیں چلے گئے، اچھے آدمی نکل گئے۔ ان کی تقریر سننے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے بھائی، ہم کدھر تھے جب یہ ملک بنا، مطلب ہم کہاں تھے؟ نہیں ہم نے سر دیکھیں، میں اس بات کو مان لوں، اگر غلط بات یہاں سے بھی کسی نے کی تو نہیں کرنی چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، یہ سینسیٹیو ایشو ہے۔ لیکن میں بار بار یہ چیزیں کہتا رہا ہوں، اپنی پہلے کی تقریروں میں کہتا ہوں، مجھے عادت نہیں ہے دہرانے کی، لیکن کیا کروں، یہاں سے دوبارہ بات آ جاتی ہے، مجھے دوبارہ جواب دینا پڑتا ہے۔ سر اس صوبے میں جو تفریق ہے سندھی مہاجر کی، اس تفریق کو ختم کرنے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہم لوگوں کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس صوبے کی یا شہر کی خاص طور پہ جو بربادی ہوئی ہے، جانیں گئی ہیں، جو آج کہتے ہیں کہ برا حال ہے، میں ایز اے سیاسی ورکر اگر اس کا کوئی ایک سبب نکال سکا ہوں نا، ایک سبب وہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں میں نفرتیں ڈالی گئی ہیں۔ آپ یہ جو نفرت والا پہلو نکالتے ہیں، آپ بتا دیں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو لاہور جس طرح گئے ہم لاہور سے زیادہ کے ہوتے۔ جب تک یہ نفرت یہاں نہیں تھی، جب تک یہ خون ریزی یہاں پہ نہیں تھی، جب تک یہ لسانیت کی بنیاد پہ لاشیں یہاں نہیں گرتی تھی، کراچی لاہور نہیں پورے پاکستان کے ہر شہر سے آگے تھا۔ آج ہم موازنہ کرتے لاہور ایسا ہو گیا، لاہور ایسا ہو گیا تو لاہور اس لیے ہو گیا کہ لاہور میں ایم کیو ایم نہیں تھی۔ لاہور ایسا اس لیے ہو گیا کہ لاہور میں خون ریزی نہیں تھی، لاہور میں نفرتیں نہیں تھیں، لاہور میں کسی کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ تمہاری زبان سندھی ہے، تم پشتو بولتے ہو، تم پنجابی بولتے ہو تو مار دو۔ لاہور میں یہ نہیں ہوا۔ لاہور جس طرح نیچرل شہر ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہ بڑھتا گیا۔ اس شہر کو بریک لگ گئی، بریک نہیں لگی، ہم پیچھے چلے گئے۔ آج آپ 25-30 سال کی خوریزی کے بعد، بربادی کے بعد، تباہی کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نہیں ایسے۔ اور آج بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ جو کچھ ہم اس شہر کے ساتھ کر چکے ہیں کم از کم آگے تو نہ کریں۔ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ نہیں، ہم ایسے ہی چلیں گے، بس ہم نے ایسے ہی چلنا ہے۔
سر اب ایسے ہی چلیں گے تو کراچی کوئی ایک بے جان سی کوئی ٹیبل کرسی نہیں ہے کہ سی ایم صاحب اٹھیں گے اس کو رنگ پالش کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا. بہت بڑا شہر ہے. جب تک یہاں رہنے والے لوگوں میں یہ احساس ذمہ داری ہم پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ یہ ہمارا شہر ہے, اس کو ہم نے سنبھالنا ہے, اس کو ہم نے بنانا ہے, اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, اس کو ہم نے ترقی دینی ہے, اس کو ہم نے دنیا کا بہتر شہر بنانا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بنا سکتی اگر کراچی کے شہری نہ چاہیں. سر میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اربوں روپے خرچ کرتے ہیں کراچی کی صفائی پہ. کراچی کے شہری ابھی طے کر لیں ابھی اس لمحے کہ ہم نے کراچی میں گندگی نہیں پھیلانی, خود ہی اٹھانی, خود ہی رکھنی ہے. آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنی نہیں پڑے گا, کراچی صاف ہو جائے گا. لیکن اگر شہری طے کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے صاف نہیں کرنا, آپ سندھ حکومت کا پورا خزانہ لگا دیں, صاف نہیں ہوگا کراچی, نہیں ہوگا صاف. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جو نفرتوں کا ماحول ہم گرم کرتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. آج آپ کسی بھی شہر کے لوگوں سے آتے, میں نے تو نہیں سنا کم از کم سوائے کراچی کے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے کہ برباد ہو گیا, برباد ہو گیا, برباد ہو گیا, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, تباہ ہو گیا, تباہ ہو گیا, کھنڈر ہو گیا, کھنڈر ہو گیا, کھنڈر ہو گیا. میری وہ باجی بیٹھی چلی گئی, وہ کہہ رہی تھی کہ سڑکیں ایسی ہیں کہ یہ اونٹ دے دو میں. خدا کو مانے باجی, آپ اونٹ پہ آتی ہے کیا؟ مطلب گاڑی میں آتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی سڑک ایسی ہو جہاں پہ تھوڑا سا آپ کو مزہ نہیں آتا ہوگا, لیکن جن سڑکوں پہ چل کے آتے ہیں وہ کراچی کی سڑکیں ہیں, وہ کسی اور ملک کی نہیں ہیں. ہمیں آپ یونیورسٹی روڈ پہ تنقید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بھی لوگوں کو تکلیف ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اور گلیاں سڑکیں کوئی ٹوٹی ہوئی ہیں اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے علم میں ہے, آپ بھی کراچی کے گلی محلوں سے اٹھ کے آئے ہیں. سر اس وقت کراچی شہر میں بہت بڑے پیمانے پر سوئی گیس کی جو کمپنی ہے وہ ری ہیبلیٹیشن کا کام کر رہی ہے. انہوں نے بے تحاشا گلیاں کھود دی ہیں, ساری بنی ہوئی سڑکیں کھود دی ہیں. آپ لوگوں کو دکھا کے کہتے ہیں دیکھو یہ سندھ حکومت بنا نہیں رہی ہے. وہ بھائی گیس کی لائن ڈل رہی ہے وہاں پہ, اب کیا کریں ہم, نہ ڈلنے دیں. میرے اپنے حلقے میں ہوئی ہے, میں نہیں چاہتا تھا گلی ٹوٹے, لیکن کیا کروں, لوگ آ جاتے ہیں, ہمارے گھر میں گیس نہیں آتی, ہم نے مجبوراً کہا کہ بھائی کاٹو, ڈالو گیس کی لائن. یہ پورے شہر میں ہوا ہے, صرف کسی ایک میرے حلقے میں نہیں, ہر جگہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹی ہیں, خراب ہوئی ہیں, وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم اچانک ایک دن صبح اٹھیں کراچی کی کوئی گلی کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی نہ ہو. ہم بناتے رہیں گے, خراب ہوتی رہیں گی, ہم بناتے رہیں گے, خراب ہوتی رہیں گی. آج ہمیں کل کوئی اور آئے گا, وہ بھی کرتا رہے گا. اس سے پہلے آپ نے بھی یہ کوشش کی ہوگی. تو کم از کم کراچی کا چہرہ جو دنیا کے سامنے مسخ کرتے ہیں نا, سر یہ نہیں کرنا چاہیے. سر پتہ نہیں ہمارے کچھ اور وزیر بھی ہوں گے, سی ایم صاحب بھی تھے, ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کچھ عرصہ پہلے ینگ پارلیمنٹیرینز کا, جس میں نون لیگ بھی تھی, پی ٹی آئی بھی تھی, تمام جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز میں آئے. چیف منسٹر ہاؤس میں انہوں نے میٹنگ کی. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں, جو دیگر جماعتیں تھیں جو میرے مخالف ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کراچی کے متعلق سنا تھا کراچی ویسا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا ہے کہ برا ہے؟ کہنے لگا نہیں, اس سے اچھا ہے جو ہم نے سنا تھا. کراچی کے علاوہ جتنے صحافی آتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں صوبہ سندھ کا, مختلف علاقوں کا, مجھے کوئی ایک بتا دیں جو یہ کہہ کے جاتا ہو کہ جی جس طرح صوبہ سندھ کا ہمیں بتایا گیا تھا اس سے تو بہت بہتر ہے. سر میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور یہ بات اسی طرح چلے گی. دیکھیں یہ جتنے دوست بیٹھے نا, ہم سونے کے بن جائیں, کراچی کی سڑکیں آپ بالکل سب ٹھیک کر دیں. انہوں نے تنقید کرنی ہے, کوئی نہ کوئی زاویہ نکالنا ہے تنقید کا. شارع بٹوتری بن گئی نا اچھی, اب کیا پریشانی کیا ہے؟ ہمارے لیے تھوڑی بنی ہے, یہ 2 سوسائٹیوں کے لیے بنی ہے. ارے خدا کو مانو پر مت چلو اس کے اوپر بھائی. سفر بھی سب کریں گے, استعمال بھی سب کریں گے, لیکن تنقید کریں گے. تو یہ تنقید ہوتی رہے گی, ان کا کام یہی ہے, ان کو کرنا چاہیے. اپوزیشن یہ کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ کیا صوبہ سندھ کے عوام, کراچی شہر کے عوام آپ کے اس کام کو تسلیم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں رائے کا اور آپ کو ووٹ دیتے ہیں. آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کراچی کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. کوئی مانے نہ مانے, ہے. ایسے ہی نہیں بنے ہم, ایسے ہی نہیں بنے ہم نے کام کیا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہاں یہ کبھی کوئی گزرنے کسی کو گھسنے نہیں دیتے. آپ نہیں, وہ پہلے والے جو تھے 2016 سے پہلے والے, اگست 2016 سے پہلے والے,
آپ تو صحیح ہیں. تو کسی کو گھسنے نہیں دیتے تھے. وہاں ہماری یو سی کی سطح پر تنظیم بن چکی ہے. ایک ایک یو سی میں پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ طاہر صاحب نام گنا گئے, سمیتا, علی راشد, رضا یوں کر کے کہ بھئی وہ سلیکٹ چلے گئے. میں یہ بھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ نے تو 4 سے 7 8 نام گنائے نا. کراچی شہر میں اگر آپ صرف کلیم کرتے ہیں اردو بولنے والے آپ کے جو شہری بھائی بہن ہمارے ہیں, ان کی ایک واضح اکثریت پیپلز پارٹی میں ہے. یہ تو 4 سے نام آپ نے گنوائے, ہزاروں لوگ ہمارے پاس ہیں. یہ جو آپ نے تقریر کی اس کی نفی تو یہ بات کرتی ہے کہ شہر میں وہ اردو بولنے والے جن کو لڑایا گیا, جن کے ذہنوں میں دلوں میں پیپلز پارٹی کے لیے بغض بھرا گیا, ان کو یہ پتہ چل گیا, ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ کون ان کا خیر خواہ ہے, کون ان کا دشمن ہے. دشمن تو نہیں ہے, بدخواہ ہے. دشمن کو زیادہ سخت لفظ ہے شاید کہ بدخواہ ان کا. آج پورے شہر میں پیپلز پارٹی کو لوگوں نے جوک در جوک جوائننگ کی ہے, اور جس میں بہت بڑی تعداد اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی ہے. آپ کی وہ اس نفرت انگیز باتوں میں اب نہیں آ رہے ہیں جو کسی زمانے میں بہت بکتا تھا چورا, اب نہیں بک رہا ہے. انہیں اندازہ ہو گیا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیات میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں لوگ ووٹ دیتے ہیں. بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ میئر کیسے لے کے آ گئے, میئر کیسے لے کے آ گئے. بھائی فاروق صاحب آپ کو پتا ہوگا, لیکن پھر بتا دیتا ہوں. 367 کا وہ ہاؤس ہے, 367. 155 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, 131 جماعت اسلامی کے پاس ہیں, 62 پی ٹی آئی کے ہیں جس میں 2 گروپ ہیں, اور باقی نون کے ہیں, جے یو آئی کے ہیں, تھوڑے تھوڑے ملا کے ان کے ہیں. یہ بات میں اس وقت کہہ چکا ہوں, اور یہ ہمارے صحافی دوست ہیں, ان کے پاس شاید ریکارڈ میں کبھی موجود ہوگی یہ چیز. جب یہ انتخابات ہوئے تو جماعت اسلامی کا ایک وفد جا کے ملا عمران خان سے, اور وہاں پہ یہ اعلان ہو گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دے گی. ان کی مرضی تھی, ان کہا کہ کریں. اس کے بعد بھی, اعلان کرنے کے بعد بھی, جو پی ٹی آئی کے 62 لوگ تھے ان کی کوئی ایک میٹنگ نہیں کی گئی. ان کو بلایا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے ووٹ کس کو کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو گروپ بنا ہوا تھا اس کے اندر یہ چیزیں چلی اور سوشل میڈیا پہ آئیں, اور پھر جو ہمارے صحافی بھائی ہیں انہوں نے چلائی کہ جی وہ لوگ تو آپس میں لڑ رہے اس بات پہ کہ کم از کم ہمیں کہو تو صحیح. اب یہ ریحان صاحب, اچھا اب تو بازیاب ہو گئے نا, پلیز اب تو بازیاب ہو گئے ریحان نا. صاحب نہ کریں پلیز, اب انٹرپٹ اگر نہ کریں. بازیاب ہو گئے تو کہلوا دو کسی سے کہ اغوا ہو گیا تھا. ایف آئی آر کیوں نہیں کرائی آپ نے اغوا کی؟ کسی ایک نے کروائی ہے؟ سنیں سر ایک سیکنڈ, جو بات میں بنیادی کہہ رہا ہوں کچھ سمجھیں آپ. یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان نے اعلان کر دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیں تو یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی بنتی ہے کہ ان 62 لوگوں کو پکڑے اور حافظ نعیم الرحمان کو جا کے ووٹ ڈلوائے. وہ خدا کو مانو بھائی, سیاسی کارکن ہے, ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنا امیدوار جتانے کی کوشش کرے, ہر جا کے اپنے ووٹر سے وہ بات کرے. ہم نے بات کی ہے, میں نے پہلے ہی مانا, میں آج بھی مانتا ہوں کہ میں نے بات کی ہے, کوئی اغوا نہیں ہوا. ہمیں پتا چلا تو آپ کے لوگ ناراض ہیں, ہم نے ان سے رابطہ کیا, ہم نے رابطہ کیا ان کو اور انہیں کہا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کو. انہوں نے ووٹ نہیں کیا, انہوں نے ووٹ نہیں کیا, انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں کیا. یہ بات میں پہلے مان چکا ہوں, میرا حق ہے یہ. مجھے فاروق بھائی پتا چلے گا نا جماعت سے ناراض ہو گئے, میں آپ سے ملوں گا, کہ میں آ کے کہوں گا کہ بھائی مجھے ووٹ کریں آپ, میرا حق ہے نہیں ہے, آپ نہ دیں مجھے ووٹ, لیکن میں آ تو سکتا ہوں نا آپ کے پاس. ہم نے کوشش کی. تو یہ جو غلط فہمی پورے ملک میں پھیلاتے ہیں کہ جی اقلیت میں تھے تو پتہ نہیں کیسے میئر بن گیا. بھائی اگر ایسا کرنا ہوتا تو 3 آپ کے نہیں آتے نا, ٹاؤن چیئرمین آپ کے 9 نہیں آتے نا, ہم وہ کر لیتے. سر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, جب یہ الیکشن ہو گئے تو الیکشن کمیشن میں کیسز ہوئے. جماعت اسلامی نے کیس کیا 6 یو سیز کے خلاف پہلے, اور اس میں پریئر ان کی کیا تھی کہ الیکشن کمیشن ان 6 یو سیز کے نتائج کے اپنی جو بیلٹ باکسز ہیں اپنی نگرانی میں ریکاؤنٹ نہیں کرا دے. ہم نے جا کے کہا کہ کرا دو, پھر گئے نہیں اب تو نہیں کرانی.
پھر ایک ریٹرننگ افسر تھا, اس کے اوپر ایلیگیشن لگایا کہ اس نے پیپلز پارٹی کو جتوا دیا ہے. اس کے پاس 4 یوسیاں تھیں, 3 پیپلز پارٹی ہار گئی تھی, ایک جیت گئی تھی, بولا یہ پیپلز پارٹی کو جتوا دی اس نے. عجیب عجیب کیس تھے. ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں آتا ہوں, وہ جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ تک گئے اس کیس میں, اور آخر میں جو اپنے خلاف فیصلہ کروایا تھا اسی کو بحال کرایا گیا اور کہہ لیں ہم جیت کے آ گئے. میں نے ذرا مذاق کہہ رہا ہوں, میں نے نا اس وقت ویڈیو پہ ہوگی کہیں ویڈیو, میں نے اس دن کہا, اس وقت یہ امیر نہیں تھے جماعت کے, میں نے کہا جی حافظ صاحب کے 2 خواب ہیں, ایک کہ میئر کراچی بنے, دوسرا امیر جماعت بنے. ایک پورا ہوگا, ایک پورا نہیں ہوگا. امیر جماعت بن جائیں گے, میئر نہیں بنیں گے. ایک پورا ہو گیا, دوسرا پورا نہیں ہوا. یہ میری پیشن گوئی تھی. تو وہ سر میری یہاں کوٹا سسٹم پہ بات کی ہمارے دوستوں نے سر. اچھا, میرا تو بہت شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ ہمارے شہری لوگوں کے حق میں ہے. میں اس پہ دلیل دیتا رہا ہوں, میں کرتا رہا ہوں. میری تو چھوڑ دیں بات. اب جو اگلی بات کر رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ. 18ویں ترمیم ہوئی سر. 18ویں ترمیم میں جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی اس میں تمام جماعتوں کے نمائندوں کو شامل کیا گیا رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں. اس میں ایم کیو ایم کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور دوسرے تھے حیدر عباس رضوی صاحب. یہ دونوں اس کمیٹی کے ممبر تھے. اور وہاں پر جب یہ کوٹا سسٹم پہ بھی بات ہوئی, ظاہر ہے ہر جماعت اپنا بات کر رہی تھی, تو حیدر عباس رضوی صاحب آن ریکارڈ ہیں, انٹرویو دیا ہے ابھی ریسنٹلی, انہوں نے ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے. انہوں نے اور ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کو جا کے کنونس کیا کہ کوٹا سسٹم جس طرح ہے وہ آپ کے حق میں, اس کو چلنا چاہیے, جاری رہنا چاہیے. اور ایم کیو ایم اس میں مانی تھی. آج کھڑے ہو کے کہتے کوٹا سسٹم ختم کرو, کوٹا سسٹم ختم کرو. بھائی پہلے اس وقت کرتے نا آپ. جب حیدر عباس رضوی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ کیا, تو اس نے کہا اچھا کیا تو میں نے, چلو بات میں نے کی, لیکن اس سے تو وہ جو مروم و مغفور ایم کیو ایم تھی وہ حیات تھی نا سر, اس وقت حیات تھی وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لندن میں بیٹھی ہوئی رابطہ کمیٹی اور ساری قیادت اور کراچی میں بیٹھی ہوئی ساری رابطہ کمیٹی اور ساری قیادت کو کنونس کر دیا کہ کوٹا سسٹم آپ کے حق میں, وہ مان گئے. سر یہ جو اندر بات کچھ اور کرتے ہیں, پبلک میں کچھ اور کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. زمانہ وہ نہیں ہے. آپ نے اس کوٹا سسٹم کو تسلیم کیا ہے, اس کو مانا ہے آپ نے. میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں کہ کہتے بھٹو صاحب نے کر دیا. بھٹو بھائی بحث لبی بحث ہے, یہ اس سے پہلے کا کام ہے, یہ اس سے پہلے کا کام ہے. جب پاکستان بنا تھا تب سے یہ کام چل رہا تھا. لیکن آج کا اس وقت جو کوٹا سسٹم نافذ ہے اس ملک کے اندر, اس میں ایم کیو ایم اس کی حمایتی ہے. ایم کیو ایم نے 18ویں ترمیم میں اس کو ایکسپٹ کیا اور رضامندی سے ایکسپٹ کیا اس نے. اور بقول حیدر عباس رضوی صاحب کے کہ ہم نے اور فاروق ستار نے بیٹھ کے سب کو کنونس کیا اور وہ راضی ہوئے. اور حیدر عباس رضوی صاحب تو آج بھی کہہ رہے تھے, اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں اب بھی اس بات پہ قائل ہوں کہ یہ کوٹا سسٹم ہمارے حق میں بہتر ہے. تو برائے مہربانی میری زبانی جو باتیں کہیں اس کو نہ مانیں, لیکن جو باتیں آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کی میٹنگز میں کہہ رہے ہیں, جس کو آپ تسلیم کر چکے ہیں, رضامندی سے تسلیم کر چکے ہیں, اب نہیں کہہ سکتے کہ یہ جبر کی شادی تھی. جبر کی شادی نہیں تھی, یہ راضی خوشی ہو کے شادی کی تھی. ایک ہمارے وہ دوست بیٹھے, تازہ آ گیا, مہربانی آپ کی. ایک صاحب ہمارے کہہ رہے تھے, وہ بھٹو صاحب نے کہا ادھر ہم ادھر تم. یار اب مصیبت یہ ہے کہ مجھے بار بار دہرانا پڑتا ہے. سر عباس اطہر صاحب ایک بڑے نامی گرامی جانے پہچانے سیزنڈ صحافی تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, انتقال کر گئے. لیکن وہ پیپلز پارٹی کے مخالف نہیں تھے, بھٹو صاحب کے عاشق تھے. وہ جو ایک بی بی کے آنے پہ نغمہ تھا نا سر, بھٹو کی بیٹی آئی سی, وہ انہوں نے لکھا تھا. پہلے لکھا تھا بھٹو کی بیٹی آئی ہے, پھر وہ شہید ہو گئی, پھر انہوں نے لکھا کہ بھٹو کی بیٹی آئی سی, پھر اس کو انہوں نے چینج کر کے کیا, اسی کا لکھا ہوا تھا. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کا انٹرویو موجود ہے, خبر نہیں انٹرویو, آزاد اخبار چھپتا تھا, آزاد اخبار. نشتر پارک میں بھٹو صاحب نے جلسہ کیا. بقول عباس اطہر صاحب کے وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب یہ کمپیریزن دے رہے تھے کہ بھئی تمہاری اتنی سیٹیں وہاں پر ہیں, میری اتنی سیٹیں یہاں پر ہیں, اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. لیکن ادھر تم, بھٹو صاحب کے منہ سے نکلا تک نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے خبر لگائی, میں نے یہ خبر لگائی, اور اس خبر پہ پھر آج تک وہ پیٹ رہے ہیں لوگ اس کو ڈھول.
اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک میں نے اور بھی ہیڈنگ لگائی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا تھا نہ میں نہ تم، ہم دونوں اور ایک پاکستان. یہ تو کوئی نہیں کہتا. یہ بھی اسی عباس اطہر نے لگائی، اسی آزاد اخبار میں لگائی بھٹو صاحب کے نام سے. کوئی کچھ نہیں کہتا. تو خدا کے لیے جو تاریخ ہے اس کو مسخ مت کریں. ہم اس ہاؤس میں بیٹھ باہر جلسوں میں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس اسمبلی کے اندر بیٹھ کے نا کم از کم اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. نیشنلائزیشن پہ آپ کا اپنا اسٹانس ہو سکتا ہے، میرا اپنا موقف ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اگر کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا. اسی منشور پہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اسی پہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا، اور حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے اس منشور پر عمل درآمد کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیشنلائزیشن بالکل ٹھیک تھی. جو 22 خاندانوں کی اجارہ داری تھی وہ ختم ہوئی. پاکستان کا جو ایک والیوم تھا اکنومی کا، وہ پتہ نہیں ہزاروں گنا اس کے بعد سے بڑا ہے. وہ الگ بات ہے کوئی ادارے کو صحیح چلا سکا نہیں چلا سکا، اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن نیشنلائزیشن ٹھیک ہوئی تھی. اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت جو معیشت کی صورتحال تھی کہ جکڑا ہوا تھا 22 خاندانوں نے، کسی اور آدمی کو کوئی کاروبار کرنے کی وہ اجازت نہیں دیتے تھے، جگہ اجارہ داری تھی. تو انہوں نے ٹھیک ختم کیا. ہم سمجھتے ہیں، اور میں خاص سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست کام تھا، اور وہ نہیں ہوتا تو شاید پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پتہ نہیں اس وقت کن حالات میں ہوتی. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 1988 میں اطاعت تک کس نے توڑا. بھائی یہ تو آپ بتاؤ نا کس نے توڑا. میں بتاؤں گا کس نے توڑا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 88 میں جب جیتی، اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس ہوا. اس الائنس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم کرنے کی سازشیں پہلے ہی سے شروع ہو گئی تھی. اور آپ ذرا ریکارڈ کو چیک کر لیں کہ آپ نے اس وقت حکومت سے الگ ہونے سے پہلے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ تو اچانک سے ہی جب نو کانفیڈنس موشن آتا ہے اور آپ کلٹی ہو جاتے ہیں 11 مہینے کے بعد. ہاں، نو کانفیڈنس موشن بی بی کے خلاف پیش ہوتا ہے اسمبلی میں، اور آپ جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں بغیر کسی اس کے کس کے کہنے پہ بیٹھے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، اتنے پولے تو نہیں ہو بھائی جی تسی. آپ کسی کے کہنے پہ گئے تھے اور آپ نے بعد میں سارا کچھ کیا. اب تو شعر بھی پڑھتا ہے، غضب کیا تیرے وعدے کا اعتبار کیا، 11 ماہ تک قیامت کا انتظار کیا. عمران خان. پھر ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے، ویسے بڑی عجیب بات کہہ رہے تھے. کہتے ہیں کے الیکٹرک کا کراچی کے شہریوں کے اوپر 157 ارب روپے کا بل ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کے الیکٹرک جو ہے وہ 70% جو ہے وہ آف کر رہی ہے. آپ 30% دے دیں، لوڈ شیڈنگ کراچی ختم ہو جائے گی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دے دیں گے اس کو بجلی کا بل ہی نہیں آئے گا. او بھائی اگلے مہینے پائی جی پھر دوبارہ بل آنا ہے، دوبارہ بل آنا ہے. تو آپ یہ اپنا، مجھے نہیں پتا یہ ایک نوبل آئیڈیا کہاں سے لے کر آئیں. یہ تو مہربانی کریں. وہ دوسرا وہ یہ بھی لے کے آگے سن کوٹا ہے. او بھائی سن کوٹا کو خفیہ ہے، یہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ خوشی شاہ کے رشتے دار ہیں. لوگوں کو نہیں پتا کہ میرا بھائی ٹاؤن چیئرمین ہے. کسی کو نہیں پتا کہ مراد علی شاہ صاحب عبداللہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں. نہیں پتا. انہوں نے انکشاف کیا بڑا زبردست کہ یہ دیکھو میں یہ لے کر آ گیا ہوں. خبر خدا کو مانو بھائی، اللہ کا شکر ہے الیکشن جیت کر آئے. 47 والا نہیں ہوں میرے اوپر کیس نہیں ہے بھائی. تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سر اس طرف، میرا خیال ہے 80-90% کے اوپر تو کیس بھی نہیں ہے، الیکشن پٹیشن ہی نہیں ہے. تو مہربانی کر کے کم از کم اگر کوئی انکشافات کر رہے ہیں تو ایسے کرو جو دنیا کو نہ پتا ہو. آپ نے بڑا انکشاف کیا کہ جی یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا چاچا، اس کا بیٹی، اس کا، یہ خدا کو مانو. میرا خیال ہے کہ نجم مرزا صاحب نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کہی، میں نے ان کو جا کے بتایا تو، لیکن میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. انہوں نے تقریر کرتے ہوئے بتایا، بڑی محنت کر کے لائے تھے، کہ جی 2002 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں، 6 میں، 7 میں، 8 میں، 9 میں، 10 میں جو بجٹ آتا تھا سندھ کا، اس میں بلدیات کا حصہ 30% ہوتا تھا، اور جب سے آپ آئے تب سے 5% ہو گیا. بات تو ٹھیک کرے ہو. پھر میں نے ان کو یاد کرایا کہ اس وقت SLG 2001 تھا. اس وقت ایجوکیشن منسٹر بھی نہیں ہوتا تھا، ہیلتھ منسٹر بھی نہیں ہوتا تھا، پاپولیشن ویلفیئر والا بھی نہیں ہوتا تھا، اسپورٹس والا بھی نہیں ہوتا تھا. پتہ نہیں کوئی آدھے سے زیادہ محکمہ تو سارے ان کے پاس تھے. تو اگر آپ وہ پرسنٹیج نکالیں گے نا سر، آج کا 5% اس وقت 30% سے زیادہ بنتا ہے. تو آپ کو کسی نے محنت کر کے دی، پوری بات نہیں بتائی. تو اب ایجوکیشن بھی ادھر ہے، ہیلتھ بھی ادھر ہے، باقی سارے محکمے واپس ادھر آ گئے. تو لہٰذا
وہ جو آپ کمپیریزن کر رہے تھے وہ مناسب نہیں ہے. وہ 30% والی بات دوسری تھی. اس وقت جو آپ 5% بھی کہہ رہے ہیں وہ 5% اس وقت کے 30% کے حساب سے بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. انہوں نے ایک دوست ہمارے کہہ رہے تھے شاہراہ بھٹو کے سن کے کان پک گئے. پہلے NICD سن کے کان پکے تھے, اب شاہراہ بھٹو سن کے کان پکیں گے. سر ہر سال کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے, کان پکتے رہیں گے, اور ہم بندوبست خاص کریں گے یہ کہ اگر اس پہ ان کے کان پکتے ہیں تو شاہراہ بھٹو ہم نے بنائی سر 38 کلومیٹر سے زیادہ کی ہے سر. کرنگی سے آپ شروع کریں, اس میں مختلف جگہوں پہ آپ اتر سکتے ہیں, شاہراہ بھٹو پہ سفر کریں, آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ بڑے انجوائے کریں گے سر. اور مجھے یقین ہے اس میں سے بھی سب جو ہیں گزرتے ضرور ہوں گے. یہاں سن کے تو کان پکتا ہے, وہاں پتہ نہیں دماغ خراب ہوتا ہوگا یار یہ کہاں سے گزر رہے ہو. تو اچھی چیزیں جو ہیں کبھی کبھی مان لینی چاہیے. جو مجھے بتانا وہی بتاؤں گا. طاہر صاحب پلیز تازہ جو بتا رہا ہوں وہی بتانے دیں, تسلی کر انٹرپٹ نہ کریں. سر سعید بھائی یہ نوٹ بک ذرا سائڈ کر لیں, شرجیل صاحب اٹھا لیں گے. سر میں ویسے کر لوں گا. ویسے میں نے کتنا دیکھا ہے اس میں, آپ کو اندازہ ہے میں نے کتنا دیکھا ہے اس میں. سر دیکھیں میں صرف ایک گزارش کروں, کراچی شہر میں مسائل ہیں, ہمارے منسٹر صاحب نے بھی تفصیل بتائی, اسٹریٹ کرائمز کی کمی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں نہ یہ مطمئن ہے, نہ CM صاحب مطمئن ہے, نہ ہم اور آپ مطمئن ہیں. خواہش تو ہماری یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم زیرو ہو جائے, اللہ کرے پورا ہو جائے, لیکن بہرحال شاید ایسا ممکن نہیں ہے, بڑے شہروں میں یہ مسئلے رہتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو لے کر کے اسٹریٹ کرائم ہیں, بلدیاتی مسئلے ہیں, اور چیزیں ہیں, اس کو بنیاد بنا کے کراچی شہر کا چہرہ کم از کم ہمیں تو مست نہیں کرنا چاہیے, جو کراچی کے رہنے والے ہیں, جن کو کراچی سے محبت ہونی چاہیے. ہر میرے گھر میں بھی مسئلے ہوں گے, ہر گھر کے ایشوز ہوتے ہیں. کیا میں روڈ پہ پیٹتا ہوں کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے؟ ہم اپنے گھر پہ تو پردہ رکھتے ہیں, شہر کو اپنا گھر نہیں سمجھتے. اور میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کسی اور شہر میں نہیں ہوتا ہوگا, تو مہربانی کر کے تھوڑا سا کریں. یہاں پر 3 چیزوں کی بات تقریباً سب نے کی, پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ. صحیح کہہ رہے ہیں, مسئلہ ہے سر. پانی پہ ظاہر K4 کا ایک مسئلہ ہے, لیکن K4 میں بھی وفاقی حکومت کا بھی رول ہے پہلے دن سے لے کر. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ بلدیات کا ایشو ہے, لیکن جو جنرلی میں بات کر رہا ہوں اس میں وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے. جو تاخیر اس میں ہوئی ہے, اس میں اگر 30, 35, 40% قصور ہمارا ہوگا تو ہم سے زیادہ قصور مختلف وفاقی حکومتوں کا ہوگا جو بھی رہی ہوں گی اس وقت, ان کی وجہ سے بھی اس پہ تاخیر ہوئی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ وفاق میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو اس پہ بھرپور انداز میں آواز اٹھانی چاہیے. گیس کی جو کمی ہے اس شہر میں, ہم تو برملا CM صاحب نے خطوط لکھے ہیں, اسلام آباد جا کے میٹنگز میں بات کی ہے, یہاں ہاؤس میں بات کرتے رہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ سندھ کو گیس دیں. آپ وفاق میں حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کو جا کر وہاں یہ ایشو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے اور منوانا چاہیے. جہاں تک بجلی کی بات ہے, بجلی میں بھی تھوڑا سا وفاق سے آپ کو بات کرنی چاہیے. سر یہاں میں ہوں, چیف منسٹر صاحب ہوں یا کوئی اور وزیر ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا فرد ہے جس نے بجلی پیدا کرنے والے, بجلی تقسیم کرنے والے اداروں کے خلاف یہاں پہ تقاریر نہیں کی ہیں. ہم سب نے تقاریر کی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ کراچی سمیت پورے صوبہ سندھ میں جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو تکالیف ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں. فاروق صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہماری ایک کمیٹی بنی تھی ہاؤس کی, ایک میٹنگ ہوئی تھی. فاروق صاحب سے ذرا اس نے اونچی آواز میں بات کی تھی, اس وقت جو MD تھے. میرا لہجہ اس سے کیا تھا ذرا بتائیں. اس وقت میں نے بات کی تھی اس سے, اور میرا خیال ہے کہ جس انداز میں نے بات کی تھی وہ اس کی میں نے تسلی کرائی تھی. اگر ہمیں لوگوں کی پریشانی کا احساس ہو تو ہمیں کیا ضرورت پڑی بات کرنے کی, ٹھیک ہے کرتے رہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ وفاق میں بیٹھتے ہیں, ہر حکومت میں رہیں. آپ اس حکومت میں بھی ہیں, اس سے پہلے PDM میں بھی تھے, اس سے پہلے PTI میں بھی تھے, اس سے پہلے سب میں تھے آپ. تو کم از کم یہ بجلی گیس کا مسئلہ اور پانی پہ بھی کم از کم یہ جو K4 کا اضافی پانی ہمیں ملنا ہے دریائے سندھ سے, اس کی منظوری بھی تو کروائیں نا وہاں سے. آپ یہاں کے کہہ دیتے ہیں کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ہے, لیکن کچھ کام جو آپ نے وہاں کرنا ہے اس کو بھی کریں اور اس کو بھی ادا کریں اپنی ذمہ داری کو. سر یہاں جو ایک بہت خطرناک بات ہمارے ان دوستوں کی طرف سے ہوتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سبب بنتی ہے یہاں لوگوں کو نفرتوں میں اضافہ کرنے کی,
وہ جب آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ مقامی ہے غیر مقامی ہے. میں نے ہر اجلاس میں کھڑے ہو کے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کی ڈیفینیشن میں مقامی کون ہے، غیر مقامی کون ہے؟ کیا جو پختون اس شہر میں بستے ہیں وہ غیر مقامی ہیں؟ کیا پنجابی اس شہر میں بستے ہیں وہ غیر مقامی ہیں؟ یا سرائکی جو ہیں وہ غیر مقامی ہیں؟ جب بلوچستان سے آئے ہوئے دوست ہمارے غیر مقامی ہیں، کشمیری غیر مقامی ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ غیر مقامی ہیں، یا ان سندھیوں کو آپ غیر مقامی کہتے ہیں جو کراچی کے علاوہ کسی شہر سے آتے ہیں؟ یہ آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے. آپ ایک لمحے میں یہ کہہ جاتے ہو کہ یہ غیر مقامی افسر لگا دیے، غیر مقامی کر دیے. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں. یہ بہت نفرت پھیلانے والا کام ہے. اگر آپ کے اندر کہیں یہ کوئی پیدا ہوتا بھی اثر تو مہربانی کر کے اس کو ختم کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور اس نفرت کو اگر کہیں پیدا ہوتی ہے شرجیل انعام میمن صاحب ہمیں ختم کرنا چاہیے. سر میں ختم شرجیل صاحب ختم کرو. سر میں وہ میرے شرجیل بھائی پلیز ناراض ہو کے نہ جائیں، آپ آ جائیں اپنی سیٹ. ارے آپ سینئر منسٹر ہیں، آپ تو ناراض نہ ہو، آ جائیں آ جائیں. نماز ابھی اذان میں 10 منٹ ہے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. سر ابھی آپ سر دیکھیں، اسپیچ ختم ہونے دیں پلیز، بیٹھیں. سر ایک بات پہ میرا، میں سب کو سمجھ میں آنی چاہیے، بات بڑی آسان سی بات ہے. سر ہمارے ہاں کبھی نا کوئی یہ کچھ نیشنلسٹ ویسے ہوتے تھے چھوٹے موٹے، وہ کہتے تھے کہ سارے جو اردو بول رہے ہیں ان کو نکال کے سمندر میں پھینک دو. یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے لوگ. سر یہ ممکن تو نہیں ہے نا، نہیں ہو سکتا. یہ ناممکنات میں ہے. ہزاروں سال گزر جائے یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ جو یہاں بستے ہیں ان کو نہیں، ان کی آنے والی ہزاروں نسلوں کو بھی یہاں پہ رہنا ہے، یہی رہنا ہے. ہم نے بھی رہنا ہے، انہوں نے بھی رہنا ہے. اگر ہم یہ بات مان جائیں نا سر، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں بسنے والے پختون ہوں، پنجابی ہوں، بلوچ ہوں، کشمیری ہوں، گلگت بلتستان، کوئی بھی لوگ ہوں جو کہیں سے بھی آ کر بس گئے، ان سب کا کراچی پہ حق ہے. اگر ان کا حق ہے تو جو لوگ سندھ کے باسی ہیں ان کو تو کم از کم اس حق سے محرومی کے تانے نہیں دینے چاہیے کسی کو. سب کا حق ہے. ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم جتنے لوگ اس شہر میں بستے ہیں یہ سب کا شہر ہے. میرا بھی اتنا ہے جتنا آپ کا ہے. میں زیادہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں. میں حالانکہ کراچی کے جو انڈیجنس فیملیز ہیں جو پتہ نہیں کتنی صدیوں سے بستی ہیں، اس فیملی سے میرا تعلق ہے. میرا کوئی گاؤں نہیں ہے کراچی کے علاوہ. میں کراچی کا آدمی ہوں. لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا حق زیادہ ہے، راجپوت صاحب کا کم ہے، علی خورشیدی کا حق کم ہے. نہیں، جتنا میرا حق ہے اتنا ان کا حق ہے. ہم ماننے کو تیار ہے، خدا کے لیے آپ بھی مان لو یار. آپ اس بات کو تسلیم کر لو کہ نہ آپ کو کوئی نکال سکتا ہے اور نہ ہمیں کوئی یہاں سے نکال سکتا ہے. مجھے سر وہ شیخ عبداللہ صاحب چلے گئے، بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے اچھی تقریر کی. وہ کہتے ہیں ہم عجیب عجیب باتیں کر کے لوگوں کو نیچے لڑانا. سر لڑائی چھوٹی بات ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں نا وہ زیادہ خطرناک بات ہے. تو ہماری ان باتوں سے نیچے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں روکنی چاہیے. دوسرا میں ختم کر دیا سر، میں نے چھوڑ دیا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں. یہ جو ہمارے طاہر صاحب نے کہا نام بتا کے کہ ان کے آبا و اجداد سے ہم نے یہ کیا وہ کیا، سر نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، نہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی بطور سیاسی جماعت ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کوئی قوم پرست جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملک میں تمام قومیں، رنگ و نسل، مذاہب کے لوگ ہم ایک جیسے ہیں، ایک برابر ہیں. ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں یہ بات کہ ہم کسی کی زبان کی بنیاد پر توہین کریں یا کسی کے علاقے کی بنیاد، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بات آپ بھلے جو کہیں، لیکن گراؤنڈ پہ لوگ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، اور جو باتیں پھیلائی گئی تھیں اس کو لوگوں نے مسترد کیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا، ایک اور پیشن گوئی کی تھی کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ آنے والے الیکشن اور سکڑ جائیں گے اور ہم اور بڑھ جائیں گے. 2029 کا الیکشن ہے، 29 کا الیکشن ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے مزید نمبر کم ہوں گے
اور یہاں پہ مزید نمبر بڑھے گا. ہم نے 24 مارچ 2026 کو اکاؤنٹنٹ جنرل کو ایک خط لکھا, سیسی نے لکھا خود, اور کہا کہ جی یہ ہمارے ملازمین کی فہرست ہے, ذرا اس کو چیک کریں کہ ان میں سے کوئی ایسے لوگ تو نہیں جو کہیں اور بھی نوکری کر رہے ہوں. خط بھیجا گیا. 30 مارچ 2026 کو انہوں نے ہمیں جواب بھیجا, جس کے اندر یہ تھا کہ جی 71 لوگ ایسے ہیں جن کے ریکارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں اور سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں صدر حکومت میں دیگر محکموں سے. 1 اپریل کو 30 کو وہ خط آیا, 1 اپریل کو کمشنر سیسی مجھے نوٹ بنا کے بھیجتا ہے کہ جی یہ اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ ہے, یہ انہوں نے بھیجا ہے ڈیٹا, اور یہ لوگ ہیں. تو اس پہ پھر میں کہتا ہوں قانون کے خلاف, قانون کے مطابق جو کاروائی ان کے خلاف کاروائی کر دیں آپ. 15 اپریل کو اچھا پھر ہم اس کو 71 لوگوں کو دیکھتے ہیں, اس میں سے 40 لوگ تو ایسے نکل آتے ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے جب ڈیپوٹیشن پہ آتا ہے, اگر مثال کے طور پہ اسمبلی میں تھا تو پہلے اسمبلی سے تنخواہ لے رہا تھا, ڈیپوٹیشن میں ہمارے پاس آ گیا تو بعد میں تنخواہ ہمارے پاس سے لیتا تھا, تو اس کی بھی آ گئی کہ 2 جگہ سے لیتا ہے, حالانکہ وہ اسمبلی والی ختم ہو گئی, ہمارے یہاں شروع ہو گئی. تو اس قسم کے 40 لوگ تھے. ان 40 کو ہم نے کلیئر کیا ساری تحقیقات کرنے کے بعد. پھر 15 اپریل کو ہم نے خط لکھا اپنے دیگر اسٹاف کو کہ یہ لوگ ہیں, ان کے متعلق ساری تفصیلات ہم نے مانگ لی کہ یہ کریں. 22 اپریل کو ایک اخبار میں خبر چھپ جاتی ہے, 22 اپریل کو, 1 مہینے بعد اس پورے کاروائی کے بعد, اور اس خبر سے چینلز پہ اخباروں میں تاثر یہ ابھرتا ہے کہ سیسی میں تو بڑی گڑبڑ ہو گئی اور بڑا ایک انہوں نے کیس پکڑ لیا اور یہ سارا ظلم ہو رہا ہے اور ڈبل لوگ نوکریاں کر رہے ہیں. اس اخبار کی خبر پہ چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لیا, CMIT کو یہ ہدایت جاری کی اس کی تحقیقات کرے. CMIT نے پھر تحقیقات کی اور یہ 1 دن کے اندر سارا ہوا. 22 کو چھپا, 22 کو CM صاحب نے نوٹس لیا, 23 کو CMIT وہاں جاتی ہے, 24 کو ساری وہ تحقیقات ان کی جو کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, اور اس رپورٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ انیشیٹو تو خود سیسی کا اپنا لیا ہوا تھا, یہ کہیں اور سے نہیں ہوا تھا, ہمارا اپنا کام تھا. تو ہم نے اپنے اداروں کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا, لیکن یہاں پہ یہ ابھر گیا. اور میں بتا دوں کہ جو 31 لوگ ہیں ان سے ریکوریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور ان کو نوکریوں سے بھی نکال رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی اسٹے مل جائے کسی کو, لیکن ہم بہرحال کارروائی ان کے خلاف کر رہے ہیں ابھی تک. یہ ساری چیزیں ہوئی سر. اس کے بعد ورکر ویلفیئر بورڈ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم نے 1-2 چیزیں بڑی ابھی ریسنٹلی اچھی کر دی. کہ جو ڈیتھ گرانٹ ہے سر, وہ 7 لاکھ روپے ملتی تھی. کوئی بھی مزدور اگر انتقال کر جاتا تھا اس کی فیملی کو ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے, وہ جہاں نوکری کرتا ہے وہاں سے اس کو الگ ملتا ہے, باقی چیزیں سب الگ ہوتی ہیں, لیکن ورکر ویلفیئر بورڈ کی جانب سے اس کی فیملی کو 7 لاکھ ملتے ہیں. وہ ہم نے بڑھا کے 10 لاکھ کر دیے پچھلے دنوں. میرج گرانٹ جو کسی بھی مزدور کی بچی کی شادی ہوتی تھی 2 لاکھ روپے ایک شادی کے ملتے تھے, ہم نے اس کو 4 لاکھ روپے کر دیا. اس کے علاوہ جو بچے مزدور کے مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو جوتے یونیفارم وغیرہ خریدنے کے لیے پہلے کوئی اور چکر تھا, لیکن اب ہم نے اس کو 10,000 روپے پر بچہ ہم اس کے والد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ بیچ میں کوئی اور ہینڈلنگ اس کی نہ ہو سکے. اور تقریباً 35,000 کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو ہم یہ چیزیں فراہم کر رہے ہیں. سر ہمارا ڈپارٹمنٹ اس وقت 78 بچے ہیں, 78 بچے مزدوروں کے جو ڈاؤ میں پڑھ رہے ہیں, NED میں پڑھ رہے ہیں, جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اور مختلف ہیں, زیبس میں پڑھ رہے ہیں. 78 بچے ہیں جن کے 3.5 کروڑ روپے کی فیس, مطلب ان کی 1 روپے کی فیس جو ہے وہ یہ ادارہ بیئر کرتا ہے تاکہ یہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں اور اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر کر سکیں. سر یہاں ابھی کئی لوگوں نے, ہمارے دوستوں نے تقاریر کی, اور میرے ایک وہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ میرے ادارے میں 20 ارب کی 25 ارب کی کرپشن ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, آپ نے غلط سنا تھا, بیسیکلی آپ نے پورا نہیں سنا تھا. عابر بھائی انٹرپٹ نہ کریں پلیز, آپ نے پورا نہیں سنا تھا. پلیز. میں دوہرا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے, اب کرپشن ہوگی تو جو ذمہ دار افسر ہوں گے اس کو آپ ہٹائیں گے نا. پہلے میں نے ان کو ہٹایا. جب کسی کو ہٹائیں گے تو آپ کسی اور کو چارج دیں گے, میں نے کسی اور کو چارج دے دیا. جن کو ہٹایا ہے ان کے خلاف آپ انکوائری کریں گے, وہ انکوائری ہم نے شروع کرا دی. سر اس دوران 8 مختلف مقدمات ہوئے ہیں عدالتوں میں, 8, اور ایک
بینچ کو چھوڑ کے اس لیے کہ شاید وہاں جو ایک معزز جج بیٹھے ہیں ان کو شاید معلوم ہے کچھ چیزوں کا, وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا, لیکن وہی کیس بنا کے وہ نیچے کورٹ میں گئے, وہاں سے وہ آرڈر لے کر آ گئے. دلچسپ بات یہ ہے ججوں کا اختیار ہے, میں اس پہ ان کو چیلنج نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی شخص جاتا ہے اس کو پہلی ہیئرنگ پہ ریلیف دے دیں, ان کا اختیار ہے, دے سکتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی کیس لے کر جاتا ہے تو ایک نوٹس تو میں بھیج دیں کہ بھئی یہ کیس آیا ہے, اگلی پیشی 3 دن بعد رکھ لیں, آ کے بتاؤ کہ آپ کا موقف کیا ہے. نوٹس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارا آرڈر سسپینڈ کرتے ہیں. جن لوگوں کو میں نے ہٹایا وہ ہٹنے والا آرڈر سسپینڈ ہو گیا, جن لوگوں کو میں نے لگایا ان کے لگانے والا آرڈر سسپینڈ ہو گیا, جو میں نے انکوائری کروائی وہ انکوائری کمیٹی سسپینڈ ہو گئی. اور آپ کو بتاؤں سر, یہ میرے آنے سے نہیں ہوا, یہ پہلے سے بھی کہانی چل رہی ہے. ہمارے ایم این اے آغا رفیع اللہ صاحب, میں وزیر نہیں تھا اس وقت, اجاز صاحب یہاں بیٹھے, ہمارے ایم پی ہیں, پتہ نہیں یہاں یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ ہمارے حلقے میں یہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے کام ہو رہے ہیں اور یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے سی ایم آئی ٹی کو بھیجا وہ خط کہ اس کی انکوائری کریں. سی ایم آئی ٹی نے اس کی انکوائری کی. اس انکوائری میں انہوں نے کہا کہ ہاں جو یہ معزز ارکان کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وہ فائل میرے پاس بھی آئی کہ یہ فائنڈنگز ہم نے بھی لکھا کہ بھائی کارروائی کریں جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف. وہ سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر جو کارروائی تھی اس پہ بھی اسٹے ہو گئی. میں نے یہ کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کرتی نہیں ہے, حکومت تو کرنا چاہتی ہے. چیف منسٹر نے انکوائری کرائی ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر اسٹے آ جائے گا تو میں کیا کروں گا مجھے بتائیں آپ. ابھی جو گورننگ باڈی ہماری ہے اس گورننگ باڈی کو سسپینڈ کرنے کے لیے جس کو کابینہ نے بنایا ہے 4 پٹیشنز کی گئی ہیں اور ایک کیس میں بغیر نوٹس کے پھر اس گورننگ باڈی کے 4 جو مزدوروں کے نمائندے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا ہے. سال ختم ہو رہا ہے, مجھے ورکر ویلفیئر بورڈ کا بجٹ پاس کروانا ہے. اس بجٹ کی کیا اہمیت ہوگی جس بجٹ کو پاس کرتے ہوئے مزدوروں کے نمائندے اس گورننگ باڈی میں نہیں بیٹھے ہوئے. کیا کریں؟ اب میں نے تو یہ کہا اس تقریر میں, میں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو نہیں لگاؤں گا جن کے لیے انہوں نے اسٹے بھیجا, لگائیں مجھ پہ کنٹیمپٹ. میں جا کے ججوں کو بتاؤں گا کہ کیا کیا انہوں نے. اور ابھی میں گیا ہوں پرسوں, خود مجھے نہیں بلایا تھا, میں گیا ہوں خود عدالت میں نے جا کر ان کو بتایا کہ اتنا بڑا کرپشن کا کیس ہے بھائی. انہوں نے کہا جی جن کو لگایا وہ نہیں. میں نے کہا میں کس کو لگاؤں بھائی, مجھے بتا دیں یہ سینئر ان کو لگایا. تو کہتے ہیں سندھ حکومت سے کہیں سے لگا لیں. میں نے ان کو بتایا کہ میں نہیں لگا سکتا, ورکر ویلفیئر بورڈ کے قانون کے مطابق میں سندھ حکومت کے کسی محکمے سے کسی افسر کو میں نہیں لگا سکتا, مجھے وہی لگانے جو وہاں پر ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ جو آپ کا آرڈر ہے ڈیفیکٹو ہے. پھر میں نے اسی میں غنیمت جانی, میں نے کہا اچھا یہ آرڈر واپس کرتا ہوں, میں دوسرا ایشو کرتا ہوں. میں وہ آرڈر واپس کروں گا, ان کو نکالنے کا دوسرا آرڈر نکالوں گا. جہاں چیلنج کریں فیس کریں گے ہم کورٹ کے اندر جا کر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مزدوروں کے پیسے ہیں, حکومت سندھ کے پیسے بھی نہیں ہے سر, یہ ورکرز کے پیسے, مزدوروں کے پیسے, ان کے پیسوں پر ہی ہوتا ہے سر. ہم کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو ٹھیک. اب تفصیل میں نہیں جاتا, پھر لمبی ایک بات چلی جائے گی, لیکن اتنے سارے کیسز ہیں. میری گزارش ہے معزز عدالتوں سے کہ ہماری مدد کریں. میں نے کہا جج صاحبان کو کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ اتنا بڑا کرپشن کا کیس ہے, ہماری مدد کریں اس کے اندر. وہ کہتے ہیں ہم تو قانون کو دیکھتے ہیں. قانون میں کیا کروں سر بتائیے, میں 25 ارب ایک طرف پڑے ہیں, ایک طرف میرے ٹرانسفر کرنے کا آرڈر پڑا, میں کیا کروں, کس کو لگاؤں آپ. لیکن بہرحال جو یہ دوست کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں اپنی جتنی استطاعت ہے میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتا رہوں گا. مجھے اپنی پارٹی کی پوری سپورٹ ہے, مجھے اپنی حکومت کی پوری سپورٹ ہے, اور چیف منسٹر صاحب نے تو بہت پہلے انکوائری کرا کے سارا کچھ کر کے دیا ہوا ہے, اس پہ نہیں ہو رہی کارروائی, ہم کارروائی نہیں کر پاتے. سر اس میں یہ تو جو چیزیں میں نے کہنی تھی میں بغیر پڑھے کہہ گیا. سر اب سر دوسری جو دوستوں نے باتیں کی ہیں اس پہ مجھے بات کرنی ہے تھوڑی سی.
نہیں ابھی تو میں نے شروع کیا ہے, یہ تو میرا ابھی وہ وارم اپ تھا. سر ابھی اس میں ایک جو ایشو آئے گا ہمارے لیے وہ امپلیمنٹیشن ہے منیمم ویج کی, اور وہ ہر اجلاس میں میرا خیال ہے کہ یہاں سے سوال اٹھتا ہے, ہر جگہ بات ہوتی ہے کہ ہم 43,000 کر دیتے ہیں, کبھی 40,000 کر دیتے ہیں, لیکن جو کم ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ کم ہے, لیکن وہ بھی شاید نافذ نہیں کر سکتے. سر اس کی پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میں نے 12 کہا ہے کہ تنخواہ دینے والا ایک آدمی, تنخواہ لینے والا ایک آدمی, ہمیں نہیں پتا کہ کون دے رہا ہوتا ہے کون لے رہا ہوتا ہے. جب تک جس کو ملتی نہیں ہے آ کر بتائے گا نہیں, ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ کوئی ایک مثال مجھے بتا دیں کہ جس کی شکایت آئی ہو یا ہمیں کسی اور ذریعے سے پتا چل گیا ہو کہ جی یہاں پہ نافذ نہیں ہو رہی, ہم نے اس پہ کاروائی نہ کی ہو. ہم نے کاروائی کی ہے, ہم نے وہ نافذ کروائی ہے. سر سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے یہ ٹرائیپارٹائٹ بیسیکلی پورا کانسیپٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کہ ورکروں کے نمائندے ہوتے ہیں, مزدوروں کے نمائندے ہوتے ہیں, سرکاری نمائندے ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ سندھ حکومت نے پچھلے ٹینیور میں نچلی سطح پہ جا کے یہ ٹرائیپارٹائٹ کمیٹیز بنائیں تاکہ وہاں جو شکایت آئے وہ شکایت وہیں پہ حل ہو جائے. کسی کو وزیر کے دفتر پہ آنا نہ پڑے, سیکرٹری کے دفتر پہ آنا نہ پڑے, چیف منسٹر کے پاس آنا نہ پڑے, کہیں نہ جائے, وہاں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. ہم نے اپنے اسپتالوں کی سطح پر جا کے ٹرائیپارٹائٹ کمیٹیاں بنائیں تاکہ یہ لوگوں کے جو مزدوروں کے مسائل آتے ہیں وہ نچلی سطح پر ہم اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سر یہاں ابھی تقاریر کافی ساری ہمارے دوستوں نے کی, کچھ میں سن سکا, کچھ میں نہیں سن سکا, پھر کچھ میں نے بھی نکلوا کے سن لی, ذرا پتہ تو چلے کہ ہمارے دوستوں نے کیا کیا فرمایا یہاں پہ. سر اسمبلی میں جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں, ہم نمائندے ہیں اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کے, اور اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ پورے صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی نامناسب بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ جس وجہ سے یا جن کی بنیاد پہ یا جن کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم بیٹھے ہیں اس حق نمائندگی کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے. سر تنقید کرنے کا حق بالکل اپوزیشن کو ہے, یہ ڈٹ کے کریں, اور ہم نے کبھی اس پہ برا بھی نہیں منایا. ہمیں اسے جواب دینے کا حق ہے, ہم دیتے بھی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کا نام بگاڑنا, نام لے کے غلط بیانی کرنا, جو یہاں بیٹھے ہوئے تو اس پہ آ رہا ہوں, پھر خاص طور پہ سر اس بات کی تو ممانعت ہے کہ جو شخص یہاں موجود نہیں ہے, جس کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے بتائے کہ بھائی یہ جو میرے لیے کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, جو یہاں موجود نہیں ہے, جب اس کے متعلق آپ بات کریں تو آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. یہاں میئر کراچی کے لیے باتیں کی کہ تنقید کریں اس کے کام پہ, کوئی مسئلہ نہیں, انسان ہے, غلطیاں کرتا ہوگا, آپ کی آپ شہریوں کی توقع تو پورا نہیں ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, فیئر انف. لیکن جس طرح نام بگاڑ کر جس قسم کی باتیں کہے گی وہ نامناسب ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنی زبان آپ کے منہ میں ہوتی ہے میرے منہ میں, جو آپ کہتے ہیں وہ میں بھی کہہ سکتا ہوں, شاید آپ سے زیادہ کہہ سکتا ہوں. لیکن ہمیں پھر وہ جو اس حال میں بیٹھے ہوئے جو ذمہ داری ہمارے سر پہ نا وہ روکتی ہے کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے یا آپ نے نہیں کرنی ہے. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے